جگر گوش امیر ملت وارث علوم جماعت علی حضور مہر الملت سیدی و مرشدی الحافظ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجگان چورا شریف، خواجگان علی پور سیدہ شریف، بابا جی سرکار پیر سید شبیر علی شاہ صاحب نقشبندی، حضور مہر الملت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، جیوے 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 جیوے، اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے۔ اللہ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں آقا ماننے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت کتنی، آقا مجھ سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا، ہم سے 100 لاکھ کو کافی اشارہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے اب غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، علامہ سے بیٹھ جاؤ، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تجھ سے ڈر سے سگ سے نسبت ہم کو آقا میری
گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا، واہ کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بس دو شعر زہری صاحب کی نعت کے، کہتے ہیں کہ درد والام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، یہ درد والام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور بندہ بننا خدا کا تو گدا بن ان کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دے، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دے۔ اور زہری صاحب کہتے ہیں کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، ارے یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، یہ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اور یاد آتی ہے مدینے کی ظہوری جب بھی چند آنسو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں، چند آنسو شب فرقت میں بہا دیتے ہیں۔ حضور قبلہ بابا جی سرکار، آج ہم عرس پاک کی اس مقدس محفل میں جو حضرت بابا جی فقیر محمد اور خواجگان چورا شریف کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں روزجل میں حضرت کے اس سینٹر اور مرکز میں منعقد کیا گیا، جس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ یہ فرمایا کہ خود کھچے آتے ہیں جو کہ ہم بلائے جاتے، منتظر میں بھی تو ہوں کاش بلائے کوئی، خود کھچے آتے ہیں جو کہ ہم بلائے جاتے، منتظر میں بھی تو ہوں کاش بلائے کوئی، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں تو آج جرمنی میں ہوتا، میں آج جرمنی، کیونکہ جرمنی فرانس کے پروگرام تھے، میں نے تاریخیں دی ہوئی تھی، 8 تاریخ کو واپس پہنچنا تھا یہاں، اور 9 کو پھر یہاں سے کینیڈا چلے جانا تھا۔ بابا جی کا مجھے پتہ چلا کہ برطانیہ میں تشریف فرمایا، اور میں یہ علامہ صاحب مبالغے سے کام لے گئے ہیں، میں تو چونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا فیض ہے جو علی پور شریف کا بھی فیض ہے، یہ قبلہ بابا جی چوراہی کا فیض ہے،
اور ہم تو بابا جی سرکار کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کا بھی اسی طرح ادب کرتے ہیں جس طرح میرے جد اعلیٰ قبلہ عالم امیر ملت فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ان کا ادب کریں گے تو میرے بابا جی قبلہ خوش ہوں گے، بابا جی قبلہ خوش ہوں گے، امیر ملت خوش ہوں گے۔ حضرت نے اس دن مجھے پتا چلا کہ آپ یہاں تشریف فرمایا ہے، تو میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کبھی آپ کے بڑے برادر اکبر وہ تشریف فرمایا ہوتے ہیں تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ صدارت فرمائیں، اگر ان کا پتہ چل جائے کہ یہ ہے تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ صدارت فرمائیں، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے کیونکہ ہمارے بابا جی بھی خوش ہوں گے جب ان کی صدارت ہوگی، وہ وہاں تشریف فرمایا ہوں گے، کیونکہ یہ سارا فیض ہی چولہ شریف کا ہے۔ میں نے اپنے کانفرنس کے موقع پر یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ میرے والد گرامی حضرت جوہر ملت نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا کہ میں نیا نیا علم پڑھ کے 14 سال کی عمر، نوجوان، تو آپ کو پتہ ہی پھر ذرا بات بھی اور ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نیا نیا علم پڑھ کے جناب تو میں فارغ ہوا تو کلے پہ پگ باندھنے کا اس وقت رواج ہوتا تھا، ماتے ہیں کہ میں کلے پہ پگ باندھ کے مجھے پتا چلا کہ چولہ شریف کا عرس ہے، بابا جی وہاں گئے ہوئے ہیں حضرت قبلہ امیر ملت، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں کی طرف روانہ ہوا، اسٹیشن کیونکہ گاڑی جاتی تھی، اسٹیشن سے چل کے، اور فرماتے ہیں کہ میں پیدل ہی جا رہا تھا چولہ شریف کی طرف، آگے کیا دیکھا کہ قبلہ عالم چولہے سے باہر آ رہے ہیں، اور یہ میں نے وہاں بھی بیان کیا حافظ صاحب کے عرس کے موقع پر بھی کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، فیض ایسے نہیں ملتا، فیض ایسے نہیں ملتا، ادب سے فیض ملتا ہے۔ آج ہم میں نہ تو وہ ادب ہے، نہ وہ محبت، نہ وہ خلوص، نہ وہ ارادت، نہ وہ عقیدت۔ بابا جی میں وہاں بتا رہا تھا کہ پیر ولی محمد شاہ صاحب آخری خلیفہ ہوئے ہیں حضرت امیر، 120 خلفاء میں سے آخری خلیفہ ہوئے ہیں امیر ملت کے، تو میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پہلے دور میں بھی اور آخر میں بھی وہ علی پور شریف کی حد میں رفع حاجت نہیں کیا کرتے تھے، پیشاب پخانے کے لیے ابتدا میں گاڑیاں اور کاریں نہیں ہوتی تھی، تو وہ 3-3.5 میل کا سفر پیدل کر کے علی پور سے دور قلعہ صوبہ سے گیا، وہاں اس کی حد میں جا کے رفع حاجت کرتے، اور جب پھر گاڑیاں ہو گئی آخر میں تو آپ پھر گاڑی میں بیٹھ کے جایا کرتے، کھاتے بھی اتنا جتنا کرپا۔ اور بابا پیر ولایت علی شاہ صاحب گجرات، یعنی جن کو میں نے دیکھا ہے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ علی پور شریف میں جو یہاں آپ کا مزار مبارک ہے، اس کے بالکل ساتھ نیچے کتب خانہ، نیچے تہ خانہ تھا، تہ خانے کے ساتھ ایک کمرہ کتب خانے کا، اس کتب خانے میں پیر ولایت علی شاہ صاحب کو اور گجرات والوں کو وہ ملتا تھا۔ پرانے زمانے میں صفے ہوتے تھے، آپ کو صفے، تو پیر ولایت علی شاہ صاحب کیا کرتے، جو لنگر ملتا نا تو لنگر سے جو چاول سارے ساتھی کھاتے، اب ظاہر ہے کہ وہ نیچے بھی گرتے تھے، تو جو نیچے گرے ہوئے چاول ہوتے تھے ان میں پھر ریت بھی ملی ہوتی تھی، مٹی بھی ملی ہوتی تھی، وہ سارے اکٹھے کر کے وہ کھاتے۔ اور امیر ملت کیا فرمایا کرتے کہ بھائی میرے آستانے پہ آؤ تو لنگر کھا کے جاؤ، رج کے لنگر کھا کے جاؤ، ساری زندگی رجے رہو گے۔ اور آپ فرمایا کرتے اگر کسی کو وہاں سے لنگر نہ ملے تو جہاں میرے چاول دھلتے ہیں وہاں سے چاول اٹھا کے وہ کھا لیا کرو، تمہیں زندگی میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ سارا فیض جو ہے یہ بابا جی فقیر محمد کا، میرے والد صاحب بیان کر رہے ہیں کہ میں جناب اسی طرح پگ باندھی ہوئی میں جا رہا ہوں، آگے سے امیر ملت آ رہے ہیں، تو میں نے آگے ہو کے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے، کوشش کی، تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ادھر ہو کے سلام لینے لگا تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، پتا چل گیا نا آپ کو، منہ ادھر پھیر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر جی بڑا کر کے عرض کی کہ حضور مجھے بتائیں تو صحیح بات کیا ہے، ناراض کیوں ہے آپ مجھ سے؟ تو اس وقت امیر ملت نے فرمایا کہ اختر تمہیں نہیں پتا یہاں تم پگ باندھ کے آئے ہو، دستار باندھ کے آئے ہو، جوتا پہن کے آئے ہو، اور میں کہ یہ سارا فیض اسی آستانے کا ہے، یہ جو تم موجے کر رہے ہو نا یہ سارا فیض اسی آستانے کا ہے۔ یہ میرے والد گرامی جوہر ملت نے یہ بات بتائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی وقت اپنی دستار اتار کے تو اتار دی اور ٹوپی پہن لی، عرض کی کہ حضور آئندہ کبھی ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ تو یہ سارا فیض میں یہ سمجھتا ہوں بابا جی، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بابا جی کے پاس یہ شاہ صاحب تو بیان کر کے گئے ہیں نا آدھا پاکستان، میں کہتا ہوں پورا پاکستان،
اس وقت بھی اور اس دور میں بھی پورے پاکستان میں سلسلہ نقشبندیہ کا جتنا فیض ہے آپ دیکھ لیں، گدیوں کو ملا رہی پا، جب اوپر پہنچیں گے تو بابا جی فقیر محمد نظر آئیں گے۔ پورے پاکستان کا فیض ہے، جدھر سے بھی آپ ان پاس شجرے ملائیں گے اور شجروں کو جب اکٹھا کریں گے تو اوپر جائیں گے، میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، اوپر جائیں گے تو بابا جی فقیر محمد کا فیض نظر آئے گا۔ تو اس دور میں بھی حافظ عبد الکریم صاحب، پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی، پیر چنن شاہ صاحب، پیر قاسم موڑوی صاحب، اور جناب اپنا میں کن کن کا نام لوں، بڑے بڑے بزرگ اپنے دور کے، یہ سارے وہاں خدمت پر معمور تھے۔ حافظ عبد الکریم صاحب کو 20 سال سے زیادہ ہو گئے تھے وہاں خدمت کرتے ہوئے، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے تھے خدمت کرتے ہوئے۔ پیر چنن شاہ صاحب عالم بہار شریف والے، پیر فیضل حسن صاحب کے جو دادا تھے ان کو 18 سال ہو گئے تھے خدمت کرتے ہوئے۔ قاسم موڑوی کو ان پر تقریباً 16-17 سال ہو گئے تھے خدمت کرتے ہوئے۔ اسی طرح اپنے اپنے دور کے اکابر اولیاء کرام وہاں خدمت کر رہے تھے۔ جب بابا جی پیر جماعت علی شاہ صاحب بابا جی فقیر محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب حاضر ہوئے تو بابا جی فقیر محمد نے بیعت آپ نے کی، تو بابا جی نے اسی وقت خلافت و اجازت سے نوازا، دستار بھی عطا فرمائی اور خلافت بھی عطا فرما دی۔ اب یہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے کہا کہ یہ آج ہی آئے ہیں اور آج ان کو سب کچھ مل گیا اور ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا اور ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا اور یہ آج ہی۔ تو سب نے ایک پروگرام بنایا، ایک پلان تیار کیا اور حافظ صاحب کو آگے لگایا کہ آپ عمر میں بھی اور خدمت میں بھی آپ کا مقام زیادہ ہے، ہم آپ کے پیچھے ہیں، آپ جا کے بات کریں بابا جی سے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، پیچھے سے ہم بھی ان پر جناب بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے اللہ کا بندہ تو جان رہا ہوتا ہے نا، وہ تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، صرف ہم نہیں سمجھتے، اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ در فیض حق بند جب تھا ناب کچھ، در فیض حق بند جب تھا ناب کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ، فقیروں کی جولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ، بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ تو فرمایا کہ اللہ کے بندے سے فیض لینے کا طریقہ اور سلیقہ ہونا چاہیے۔ اب جب یہ سارے پہنچے نا تو اس سے پہلے کہ یہ کوئی بات کرتے، بابا جی فقیر محمد صاحب نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ بھائی ماں کچھ نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ ماں کچھ نہیں کیتا، فرمایا کہ جماعت سے یہ آیا تھا، دیا بھی ساتھ لے کے آیا تھا، دیا سلائی بھی ساتھ لے کے آیا تھا، بتی اس دیے میں موجود تھی، تیل بھی موجود تھا، فرمایا کہ ماچس بھی ساتھ لے کے آیا، ماں تو صرف روشن کیتا ہے، ماں تو صرف، اور پھر ایسا روشن کیا، ایسا فیض عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ آپ کے والد گرامی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے وہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ حضور بابا جی فقیر محمد سے کہ جناب تواڈے مرید دے ہن بابا مرید ہو گئے نے، تواڈے مرید دے بابا مرید ہو گئے نے، قصور تے لاہور دے علاقے تھے۔ بابا جی فقیر محمد نے فرمایا کہ شاہ جی دیکھتے جاؤ، میرے مرید دے مرید پوری دنیا چھوڑ گے۔ بابا جی نے کیا فرمایا کہ تسی دیکھتے جاؤ، میرے مرید دے مرید پوری دنیا میں ہوں گے۔ اور یہ سلسلہ چراہیہ کا فیض ہے، آستانہ عالیہ چورا شریف کا فیض ہے، جو اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے۔ کوئی یہ بات مانے یا نہ مانے، فیض اسی کو ملتا ہے جو اپنے ان آباء و اجداد کی باتوں کو یاد رکھتا ہے۔ ہم آج بھی چورا شریف کا ایک بچہ، چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے۔ جیسے ابھی علامہ صاحب نے بتایا کہ آستانہ عالیہ علی پور شریف کی یہ روایت رہی ہے، یہ نہیں کہ آج یہ روایت ہوئی ہے، شروع سے، کہ جب بھی نیا سجادہ نشین مقرر ہوتا ہے دستار بند مجھے جنت ہوئی نصیب، اس طرح کی حاضری سے میری قسمت بدل گئی، اس طرح کی حاضری سے پھر کیسی قسمت بدل گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو امیر ملت بنا دیا، آخر میں اجلاس کیا، کہا نہیں، میں نے جان دیا ہے کہ اس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ تم لوگوں سے پورا نہیں ہونے والا۔ مجھے یہ بتایا گیا کہ پورے بر صغیر میں کوئی ایک فرد واحد ہو، ایک شخصیت ہو جس پر پوری قوم متحد ہو، مجھے اس کے بارے میں بتائیں
تو میں خود چل کے اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں. یعنی جن کی ایک نگاہ جہاز نے جماعت علی کو پوری ملت کا امیر بنا دیا. اس وقت نواب بہادر اعظم اور مسلم کانفرنس کے بعد چودھری غلام عباس صاحب انہوں نے مشترکہ طور پر ایک ہی نام دیا. وہ نام تھا جماعت علی. پیر سید جماعت علی. اللہ اکبر. لارا پور پیٹرن تاریخ بنا کے رکھیے. وہ کہتا تھا کہ مجھے قائد اعظم سے کوئی ڈر نہیں ہے. قائد اعظم کی سیاست سے کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے امیر ملت سے ڈر ہے. کیونکہ جب راولپنڈی کھجور والی مسجد میں مسجد شہید گنج کا اجلاس ہوتا ہے, مسجد شہید گنج کا مسجد انگریزوں کے دور میں مسجد جو ہے وہ ہندوؤں نے شہید کر دی لاہور میں, اور وہ مسجد نہیں بننے دے رہے. مسلمان کہتے ہیں مسجد بنائیں گے. پھر مسلمانوں نے رات ہی رات میں مسجد کو بنا لی. اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسجد کو بنا دی. سب ڈر گئے. ایمان کی حرارت مارو نے من اپنا پرانا کافی ہے. برسوں سے نمازی بن نہ سکا. برسوں سے نمازی بن نہ سکا. ایک رات میں مسجد کو بنا دی. اس مسجد کے لیے امیر ملت اور 660 علماء اور مشائخ پورے بڑے صغیر تھے. 660 علماء مشائخ اور اجلاس بنانے والے مولانا محمد اسحاق صاحب انصاری. مولانا محمد اسحاق جو بندیوں کے لیے جو امیر ہیں اس طور کے انہوں نے اجلاس بلایا. 660 علماء مشائخ امیر ملت کی تشریف فرما ہوئے. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا حالات ہیں؟ انہوں نے کہا جناب بڑی پریشانی ہے. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب انگریز جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. اجلاس کی اجازت ہے. کیا کہتا ہے انگریز؟ انہوں نے کہا جناب انگریز کہتا ہے کہ ہمارا ڈی سی جو ہے وہ اجلاس میں بیٹھے گا. ڈی سی اجلاس میں بیٹھے گا تو اجازت ہوگی. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, تم جا کے ان کو کہو کہ ٹھیک ہے ڈی سی کو بھیج دے. ڈی سی آ کے اجلاس میں بیٹھ گئے. تم تحریری طور پہ اجازت لے آؤ. جب تحریری طور پہ اجازت لے آئے اب اجلاس شروع ہوا. مغرب کے بعد اجلاس شروع ہوا. اگلا معاملہ یہ ہوا کہ اتنے بڑے اجلاس کی صدارت کون کرے گا؟ صدارت اس وقت مولانا محمد صاحب مانسیری جنہوں نے یہ اجلاس کرایا تھا انہوں نے, اور علامہ عنایت اللہ مشرقی تو انہوں نے عملہ خاص تحریک کے بارے یہ کھڑے ہو گئے. انتخاب کی جماعت عشاء صاحب کے ہوتے ہوئے اور کوئی صدارت نہیں کر سکتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جماعت عشاء صاحب کو امیر ملت کے رقم سے نوازا پورے جتنے بھی, کیونکہ آپ نے اس وقت جب صدارت کی صدارت پہ اور مسجد صدارت کا تشریف فرما ہوئے آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ بھائی ڈی سی صاحب کو بڑے ادب سے اٹھاؤ. انگریز ڈی سی تھا, بڑے ادب سے اٹھاؤ. صاحب کمرے میں بند کر دو. صبح انگریز سے میں خود نہیں پڑھوں گا. انگریز کا دور, انگریز کے دور میں بہت بڑی ضرورت کرتے باقی یہ امیر ملت کا حق تھا. اور یہ فیض کہاں سے ملا تھا؟ شیعہ شریف سے ملا تھا. آپ نے بتایا کہ کمرے میں بند کر دو, صبح میں دیکھ لوں گا انگریز کو. کمرے میں بند کر دیے گا. صبح انگریز نے کوشش کی کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور جناب کرفیو نافذ کیا جائے. اس وقت جب یہ بات ہوئی تو رات میں یہ پلان تیار کیا. انگریز کو یہ بتایا گیا کہ اگر جناب آپ نے ایسی غلطی کی تو پورے ملک میں ان کے 60 لاکھ سے زیادہ مریدین ہیں اور پھر ان کے مریدوں کے آگے لاکھوں مریدین ہیں. پورے ملک میں سول نافرمانی کی تاریخ شروع ہو جائے گی جو آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی. خبردار کوئی ایسی غلطی نہ کرنا. تو اس وقت حضرت امیر ملت نے یہ فیصلہ فرمایا. آپ نے کہا کہ اگلے جمعے اس دن بدھ کا دن تھا, اگلے جمعے کو 2 دن پہلے جمعہ تھا. آپ نے کہا کہ اگلے جمعے کو لاہور بادشاہی مسجد میں سارے اکٹھے ہوں اور مجھے 1 لاکھ سرفروش نوجوان چاہیے جو ہر نوجوان گھروں سے 1 روپیہ لے کے آئے اور سروں پر کفن باندھ کے آئے. آپ کو پتا ہے کہ یہ تعداد کہاں تک پہنچی؟ اگلے جمعے تک یہ تعداد 5 لاکھ سے تجاوز کر گئی. 5 لاکھ نوجوان سروں پر کفن باندھ کے اپنے گھروں سے نکلے, بادشاہی مسجد سے پہنچے اور 2 لاکھ کے قریب ویسے دوسرے افراد جو تھے وہ بھی پہنچ گئے. 7 لاکھ کا اجتماع اور اس کی صدارت ہمارے امیر ملت. اور پھر ننگی جیپ میں آپ ننگی تلوار لے کے, انگریز کے دور میں ننگی تلوار لے کے نکلنا ممنوع تھا. ننگی تلوار لے کے اس جلوس کی صدارت سناتے ہیں. اور جب یہ جلوس مسجد شہید پر پہنچا آپ نے فرمایا کہ آج انگریز تھوڑی سی جگہ مسجد کے لیے نہیں دے گا, قریب ایک وقت آئے گا
پورا ملک مسجدوں کے لیے دے. تو ذات گرامی قدر یہ قبلہ بابا جی چورائی کا سارا فیض تھا اور ان کی نگاہ کا فیض تھا کہ پیر جماعت شاہ صاحب کو ابھی ملت بنا دیا, ابو الحرم بنا دیا, محدث علی پوری بنا دیا. اللہ اکبر. آج فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ مجھے 10,000 احادیث قرآن یاد ہے بابا سند کے, جس کا جی چاہے میرا امتحان لے لے, جس کا جی چاہے میرا امتحان لے لے. تو ذات قدر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا خیال کیونکہ قبلہ عالم امیر ملت میں بھی آپ نے پیر خانے کا اگر کسی طرح کیا جیسے حق ہوتا ہے وہ کرنے کا. آج تو ہم اس بات کا خیال بھی رکھنا کہ بے ادوا مقصود نہ حاصل نہ درگاہ بھوئی, بعد اگر پہنچے نہ کوئی منزل مقصود کے کوئی. حضرات گرامی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج بابا جی کے کچھ بات میں ہمیں حال نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی شادی کو اپنی بارگاہ میں شرکت کی عطا فرمائے اور قبلہ بابا جی کی عمر میں صحت میں خیال میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم دائم فرمائے اور آستان عالیہ چلا شریف کا فیض ان کی صورت میں قائم دائم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ولی اللہ دے